شب معراج کے نوافل اور ماہ رجب کی پہلی 15ویں اور 27ویں تاریخ کو غسل کے فضائل اور روزہ کی فضیلت۔ پہلے آپ نوافل کے جو طریقے ہیں وہ سماعت کر لیں۔ پہلے 12 رکعت دو کر کے، ترکیب ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 5 بار قل هو اللہ احد شریف، 12 رکعت پڑھنے کے بعد 100 بار کلمہ تمجید، 100 بار استغفار، 100 بار درود شریف پڑھیں گے۔ فضیلت جو دعا کی جائے گی انشاءاللہ قبول ہوگی۔ پھر 6 رکعت دو کر کے پڑھیں گے۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 7 بار قل هو اللہ احد پڑھیں گے۔ 6 رکعت پڑھنے کے بعد 50 بار درود شریف، اور اس کی فضیلت تمام دینی و دنیاوی حاجات پوری ہوگی اور 70,000 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پھر 2 رکعت پڑھیں گے۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 27 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف پڑھیں، اور قعدہ میں التحیات کے بعد 27 بار درود ابراہیم پڑھیں۔ سلام کے بعد اس کا ہدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارنے کی سعادت حاصل کریں۔ پھر 2 رکعت اس کی ترکیب یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد شریف کے بعد 1 بار سورہ علم نشرح، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد شریف کے بعد سورہ لإلاف پڑھیں۔ فضیلت یہ نماز پڑھنے سے اولیاء کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر 10 رکعت دو کر کے، ترکیب ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 3 بار سورہ کافرون، 3 بار قل هو اللہ احد پڑھیں۔ 10 رکعت کے بعد 1 بار کلمہ توحید پڑھیں۔ پھر دعا پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ الطاہرین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اور غسل کے فضائل، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی رجب کی پہلی 15ویں اور 27ویں کو غسل کرے گا تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا ہو۔ روزہ کی فضیلت، جو کوئی 27 رجب کو روزہ رکھے اس کو جنت کی ایک نہر سے پانی پلایا جائے گا جو شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ سے بچا لے گا اور جنت سرفراز فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ نماز ادا کرنے کا طریقہ، جس شخص کی فرض نمازیں قضا ہوں اس کی نفل نمازیں قبول نہیں ہوتی، لہذا ایسے شخص پر واجب ہے کہ جو فرض نمازیں فوت ہو چکی ہیں اسے پہلے ادا کرے، چونکہ ہمیں معلوم نہیں کب موت آ جائے اور عذاب الہی میں گرفتار ہو جائے۔ قضا نمازوں کے ادا کرنے کی آسان ترکیب بتا رہا ہوں، اگر آپ نے عمل کر لیا تو بہت ذمہ داری سے سودوش ہو سکتے ہیں۔ وہ آسان طریقہ یہ ہے: 2 فجر کی، 4 رکعت ظہر کی، 4 رکعت عصر کی، 3 رکعت مغرب کی، اور 4 رکعت عشاء کی فرض اور 3 رکعت وتر، کل 20 رکعت۔ ان نمازوں کے سوائے طلوع آفتاب اور غروب آفتاب اور زوال کے، کیونکہ اس وقت سجدہ حرام ہے، ہر وقت ادا کر سکتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ مثلاً کسی پر 100 دن کی پوری نمازیں قضا ہیں تو پہلے فجر کی 100 دن کی پوری نمازیں پڑھ لیں، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء اور وتر پڑھیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دن کی 20 رکعت، پھر دوسرے دن کی 20، اسی طرح 100 دن کی قضا نمازیں مکمل کر لیں۔ نیت یوں کرے: نیت کی میں نے سب سے پہلی فجر کی جو مجھ سے قضا ہوئی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اسی طرح ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور وتر کی نیت کریں۔
جس پر بہت سی نمازیں قضا ہوں اس کے لیے جلد سے جلد ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے، پہلی آسانی یہ ہے کہ رکوع اور سجدہ میں تین تین بار سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی کی جگہ صرف ایک ایک بار کہیں، مگر یہ ہمیشہ ہر طرح کی نماز میں یاد رکھنا چاہیے کہ جب آدمی رکوع میں پورا پہنچ جائے اس وقت سبحان کا سین سے شروع کرے اور عظیم کے میم پر ختم کرے، اس وقت رکوع سے سر اٹھائے۔ اسی طرح سجدہ میں دوسری آسانی یہ ہے کہ ظہر عصر عشاء کی 4 رکعتوں والی نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کی جگہ سبحان اللہ 3 بار کہہ کر رکوع میں چلے جائیں۔ تیسری آسانی یہ ہے کہ التحیات کے بعد درود شریف اور دعائیں معصورہ کی جگہ اللہم صلی علی محمد و آلہ پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ چوتھی آسانی یہ ہے کہ نماز وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کی جگہ اللہ اکبر کہہ کر فقط ایک بار ربی غفر لی کہیں، اس طرح سے نمازیں ادا کریں گے۔ قضا نماز ادا کرنے کا ہوا یہ طریقہ۔ فتاوی رضویہ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کامنٹ اور رضوی چینل نوہدگا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، جزاک اللہ تعالی فی الدارین۔